قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، آج ہم قاری صاحب سے سوال کریں گے، کیا قاری صاحب جنات کو نکالنے کے لیے مریض کو مارنا ضروری ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر بھائی، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ ان معاملات کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہے وہ بہت مریض کو مارتے ہیں، اور بسا اوقات میرا اس طرح کے بہت سارے مریضوں کے ساتھ سامنا ہوا ہے جن کے اندر جن تو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو مار مار کے پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ مریض کے اندر جن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی مریض کے اندر جن آ جاتا ہے، کسی مریض کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سب سے پہلے تو ہم اس نظر سے دیکھیں گے کہ مریض کے اندر جن آ سکتا ہے۔ اس پر ہم نے اور ہمارے ٹاپکس موجود ہیں جس پر ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ جن بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج کا مریض کے اندر داخل ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور احادیث کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ذمہ داری سے بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں چیک یہ کرنا ہے کہ مریض کے اندر جن ہے بھی یا نہیں۔ دو تین طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جن شیطان جو ہے وہ مریض کا ذہن جو ہے وہ معوف کر دیتا ہے اور مریض کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ ایک جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو مریض کا ذہن جو ہے وہ جسے کہتے ہیں قابو کر لیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جو زبان سے چاہتے بلاتے ہیں۔ اب معالج سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر جن ہے، حالانکہ مریض کے اندر جن نہیں ہوتا، اور وہ اس کو اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ مریض کو معالج جو مطلب اس چیز کو، اس صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا، وہ مریض کو مارنے لگ جاتا ہے۔ مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ آگے سے جن جو ہے وہ اس کا دماغ موو کر کے آگے سے بولی جا رہا ہے۔ اب بعد میں مریض کو تکلیف بھی ہوتی ہے، مریض کے چوٹیں بھی لگتی ہیں، مریض کو سارا نقصان پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اس طرح کا کوئی واقعہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن ابی العاص آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک علاقے کی طرف بھیجا گورنر بنا کے۔ تو وہ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے وہاں گیا ہوں میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہونے لگ گیا ہے۔ میں وہاں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میرے قریب کوئی چیز ہے، کوئی چیز میرے سامنے سے گزر رہی ہے، اور میں جو ہے وہ نماز بھول جاتا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں چلتا میں نماز میں ہوں یا نہیں ہوں، اور میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو تین احادیث ہیں، جس میں ایک احادیث جو مسند احمد کی ہے اور اس طرح مختلف کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور یہ بات بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، 3 بار جو ہے وہ تھپکی دی سینے پر، اور آواز دی، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل جا، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل جا۔ یعنی سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مارے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کر کے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ دم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر جو ہے وہ لعاب ڈالا، اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کے منہ میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اس کے بعد مجھے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں بنا۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موجود بھی تھے، اس طرح انسان کو پریشان بھی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت ہے وہ بڑی پریشان ہے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ حضور میرا یہ بیٹا ہے، اس کے اندر کوئی جن ہے، اس کو جنوں کا مسئلہ ہے، اور اس کو وہ بڑا پریشان کرتے ہیں، اور اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنی بار اذیت دیتے ہیں، ایک رات میں ہم شمار نہیں کر سکتے، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی اذیت دیتے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اتنی بار اذیت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر تھپکی دی،
بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا بندہ رسول ہوں، اس میں سے نکل جا، اس کو تنگ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ بعض روایات میں مختلف الفاظ موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھپکی دی اور فرمایا کہ اس میں سے نکل۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے، مارنا پیٹنا اور اس طرح ظلم کرنا اور اس طرح دنیا دینا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دنیا دینے والے جا کر جو ہے وہ گھروں میں دنیا دو، اور جا کر جو ہے وہ مریض کو کبھی کس چیز کی، کبھی جو ہے کس چیز کی، کبھی کیسی سمیل، کبھی کیسی سمیل، مریض ویسے بیمار ہو نہ ہو ان کی دنیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ سکھا دی کہ پہلے پناہ مانگو، اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات، پناہ مانگو۔ پناہ کیا ہے؟ سورہ فلق ناس پڑھو، پناہ میں ہو، تمہیں جن شیطان تنگ کر ہی نہیں سکتے۔ پناہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، فرمایا پڑھ لو گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ پناہ کیا ہے؟ آیت الکرسی، فرمایا پڑھ لو گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ پناہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا پڑھ لو گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ شیطانوں کا بڑا جو ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے دوڑ جاتا ہے۔ تو باقی جو اس کے چیلے ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ صرف توکل اور یقین کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے پناہ کا، دوسرا طریقہ سکھایا کہ اگر یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے ایک بولتا بہت نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خشوع نہیں آتا، بڑا پریشان ہوتا ہوں، ساتھ میرے ایک بندہ کھڑا ہے وہ جو ہے وہ روتا ہے نماز میں، مجھے بڑا اس پہ رشک آتا ہے کہ میری بھی نماز ایسی ہو جائے۔ تو فرمایا تم نے نا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی۔ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، کچھ دنوں بعد پوچھا، فرمایا ہاں بھئی کیسی صورتحال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ٹھیک ہوں۔ فرمایا جو تیرے ساتھ ساتھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں آ رہا، فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ شیطان اس حد تک کوشش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پناہ بتائی، کسی جگہ بتایا کہ اگر جن شیطان کوئی پریشان کرے تو اس سے پڑھائی کر کے اس کو کمزور کر کے بھگانا ہے، اور کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شیطان کو بھگایا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھپکی ماری اور فرمایا اللہ کے دشمن اس میں سے نکل جا۔ تو بندہ جو یہ پڑھتا ہے تو اس میں سے جو ہے وہ شیطان نکل جاتا ہے۔ مارنا، دنیا دینا اور اس طرح کے کام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اچھا، وہ بچے والا واقعہ جو میں بتا رہا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب اس بچے میں سے شیطان کو نکالا، جب واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے، تو وہ عورت وہیں کھڑی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی تیرے بچے کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے اسے دم کیا اور اس کو نکالا ہے شیطان کو، اس وقت کے بعد میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث بیان کروں، یہ احادیث مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، بحقی میں حدیث موجود ہے، اسی طرح معجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، مسند ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، مسند دارمی میں حدیث موجود ہے، اور مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ محدثین نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی مریض میں جن نہیں آ سکتا، یا یہ کہنا کہ اگر جن آ جائے تو اس کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے، تو یہ طریقہ نہیں صحیح۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کیا ہے؟ تھپکی دی ہے۔ تو معالج حضرات جو ہیں وہ اس چیز سے بچے۔ میں نے الحمدللہ میری 6-7 سال اس فیلڈ میں ہو گئے، اللہ کام لے رہا ہے، تو آج تک کسی مریض کو، میرا نہیں خیال میں نے کسی کو مارا ہو سوائے ایک آدھ کے، وہ بھی جب مریض جو ہے وہ اس حد تک ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم پر حملہ کر دیتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بسا اوقات کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اذکار مضبوط ہو، معالج مضبوط ہو اذکار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو یہ اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ کسی مریض کو پریشان کرے یا کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ بنائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو مارنے والا۔ ہاں، قرآن کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ پڑھیں، اس سے کمزور کریں شیطان کو۔ شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود نہیں بلانے جانا، خود نہیں بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سامنے حاضر ہو۔ ایک میں بات یہ بھی واضح کر دوں، خود نہیں بلایا، ہاں اس کو قرآن پڑھ کے نکالا ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائے اور سرکشی کرنے لگ جائے، پھر ہم اللہ کے فضل سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ادروائز اس پر پڑھائی کرتے ہیں کہ وہ چلا جائے، نکل جائے۔ بس یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر ہم علاج کریں گے
تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم